علم یجد کا یتیمن فآوا، میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ یہاں پہ اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، اللہ جب بھی کہتا ہے تو وہ اپنے ہی فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ یہ دن مخصوص و منسوب رہا اس شہنشاہ کے ساتھ، اس پاک بادشاہ کے ساتھ جس کی انگلی پکڑ کے دو حجتوں نے چلنا سیکھا۔ میری مراد اس شہنشاہ جسے حضرت عمران کہتے ہیں۔ یہ بھی دشمن کی سازش اور دشمن کی کوشش رہی کہ بادشاہ کو نام سے لوگ یاد نہ کریں۔ ابو طالب کو نیت سے مشہور کیا گیا، اس لیے کہ بچے عمران ذہن میں رکھیں گے تو پھر پوچھیں گے مولوی سے کہ قرآن میں سورہ آل عمران یہ جو تذکرہ عمران ہے، پھر ہمیں بتایا جائے یہ آل عمران کون ہے۔ لفظ عمران کا جو بہت بہترین ترجمہ لغت نے لکھا، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ عمران کہتے ہیں اجڑی ہوئی جگہوں کو آباد کرنے والا۔ جس نے اسلام کی پہلی دعوت اپنے گھر میں کی، جنہیں 40 کافروں کو اپنے گھر میں بلایا، جس نے اسلام کی پہلی مجلس کروائی۔ دعوت ذو العشیرہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ 40 کافروں نے ابو طالب کے گھر سے اسلام کا پہلا لنگر کھایا۔ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ مولوی پوچھ رہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا، ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا؟ وہ کہتے مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ نماز مندر میں نہیں ہوتی، جمعہ چرچ میں نہیں ہوتا۔ ہمیں بتایا جائے جب خدا کا گھر موجود تھا تو پھر خدا کو چاہیے تھا، خدا کہہ دیتا میرا محمد بات میری ہے، میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات لا الہ کی تھی، ہو علی ولی اللہ کے گھر رہی ہے۔ بات محمد رسول اللہ کی تھی، ہو علی ولی اللہ کے گھر رہی ہے۔ میرے مالک تیری بات ہے، تیرے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا جی اصل میں وجہ کیا تھی، انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے۔ ڈوب کے مر جا تو مان گیا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ جب خدا کا گھر بھی بت پردا تھا تب بھی حضرت عمران کے گھر میں۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمائیں، جہاں پر بت تھے، شرک تھا، وہاں غذا کیا تھی؟ رسولوں پر تو واجب ہے طیب غذا کھائے، ابو طالب تو کافر تھا، محمد کی غذا کیا اللہ نے قرآن میں ایک شہزادی کا تذکرہ کیا ہے جو عمران کی بیٹی ہے، نام اس کا مریم ہے۔ جناب مریم کی والدہ حنانہ خاتون منت مانی تھی، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کے گھر کی نوکری کے لیے وقف کروں۔ خدا نے دے دی بیٹی۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ مریم کی ماں نے کہا میرے مالک میں عہد کیسے پورا کروں، میں نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے گھر میں مجاوری کرتا، یہ تو بیٹی ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں تشریف فرمائیں، پردے میں ایک جملہ کہنے لگا میرے مالک یہ تو نے بیٹی عطا کر دی، میں نے تو تیرے گھر کی نوکری کروانی تھی، تو بیٹی تو ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ خدا نے کہا مطمئن ہو کے چھوڑ کے بطول ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کفالت کی ذمہ داری دی جناب زکریا کو۔ زکریا سے کہا کہ تو مریم کو پال۔ جناب زکریا کی ذمہ داری تھی مریم کو پالنا۔ جناب زکریا نے کہا میرے مالک گھر رکھوں، فرمایا نہیں میرے گھر چھوڑ کے۔
جناب زکریا گئے, وہاں پہ ایک کمرہ بنایا, کمرے میں مصلی بچھایا, مصلی پہ اللہ کی کنیز کو بٹھا دیا, دروازہ بند کیا, تالا لگایا, تبلیغ دین کی خاطر چلے گئے. تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا وہ جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آئے ہوں اسے بھوک اور پیاس لگی ہو. جلدی سے اپنے گھر آئے, اپنی بیوی سے کہا کھانا بنا. جناب زکریا کی زوجہ نے کھانا بنایا, ہاتھ میں روٹی لے کر دوڑے اللہ کے گھر کی طرف. اللہ کے گھر کے دروازے کا تالا کھولا, دروازہ کھلا تو جناب زکریا کی حیرت کی انتہا نہ. مریم کے مصلی کے آگے رنگ برنگے کھانے, بے موسم پھل. زکریا نے دیکھ کے کہا چابی میری جیب میں تھی, باہر کوئی آیا نہیں, باہر سے اندر کوئی گیا نہیں, یہ کھانے کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا ہے جب جناب مریم سے وضاحت مانگی تو بی بی مریم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. زکریا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا جہاں سے تو آیا ہے. یہ مجھے میرے اللہ نے آسمان سے بھیجے, اللہ نے آسمان سے بھیجے, اللہ نے آسمان سے بھیجے, اللہ نے آسمان سے بھیجے. بطولوں کے فرق یہیں پہ سمجھ آ گئے. جو ادھر سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں, جو ادھر سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں. شیرازی بادشاہ جو ادھر روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں. دروس سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون واذا اصابتهم مصیبۃ امام زمانہ بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی اللہ بسم اللہ. کیا کہا خدا نے؟ یہ کھانا میں نے بھجوایا. توجہ پوری رکھیے گا. میں حضرت عمران پہ 4 جملے اور واجب الاحترام قابل صد احترام بھائی جناب امداد ابو ذری کو ممبر دوں. میرے مالک کھانا کہاں سے آئے گا؟ فرمایا میرے گھر سے. ابھی جملہ سنیے گا تو لطف آ جائے گا, موضوع کھل کے سامنے آ جائے گا. حضرت زکریا نے کہا میرے مالک تو نے کہا ہے کہ تو پال, تجھے پالنا میں نے ہے, تو پھر کھانا بھی مجھے میرے گھر سے دینے دے. یہاں تو مریم میرے گھر میں رہتی, رہنے بھی نہیں دیا, رکھی بھی اپنے گھر میں, کھانا بھی اپنے گھر سے. میرے مالک میں اپنے گھر سے کھانا لے آؤں گا, رہے گی تیرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر سے. اب دیکھو تو نہیں زکریا, رہے گی بھی میرے گھر میں, کھائے گی بھی میرے گھر میں. میرے مالک کیسے تیرے گھر سے کھائے؟ میں پال رہا ہوں نا, تو 2 وقت کی روٹی تیری کنیز کو نہیں کھلا سکتا. اب آدھے پروردگار آئی زکریا یہ صرف کنیز ہی نہیں, یہ بطول بھی ہے. میرے مالک اگر یہ بطول ہے تو میں بھی تو رسول ہوں نا, میں رسول ہوں تو میں 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں. اب امامیہ کالونی ہے, مدت ہو گئی ہے تمہیں عقیدے سنتے ہوئے, تمہارے سامنے عقیدوں کی وضاحت کیسی اور نیا عقیدہ کیسا, بات صرف آپ کو یاد کروانی ہے اور عقیدہ ایوں عرش پہ چلا جائے گا. میرے مالک میرے گھر سے روٹی کیوں نہیں کھا سکتی؟ میں بھی رسول ہوں. فرمایا بے شک تو رسول ہے, لیکن کھانا بنانا ہے تیری بیوی نے. تیری بیوی ہے غیر معصومہ, غیر معصومہ کے ہاتھ کی پکی روٹی مریم کے حلق میں چلی گئی, اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی. جو خدا ایک وقت کی روٹی زکریا کی بیوی کو مریم کو نہیں کھانے دیتا, اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا مصطفیٰ 13 سال ابو طالب کے گھر سے کھا. ایک وقت کی روٹی مجبوری میں بھی خدا نے نہیں کھانے دی. فرمایا نہیں, یہ کھائے گی میرے گھر سے. جناب زکریا نے کہا میرے مالک رہے تیرے گھر میں, کھائے بھی تیرے گھر سے, تو پھر مجھے قرآن میں کیوں کہے گا کہ تو نے پالا؟ خدا نے کہا دیکھ زکریا ہے بطول, ذمہ داری ہے میرے ذمے. مریم رہے گی بھی میرے گھر میں, کھائے گی بھی میرے گھر میں. تیرا تذکرہ قرآن میں کر دوں گا, تو نے پالا, رکھوں گا اپنے گھر میں, کھلاؤں گا اپنے گھر میں, کہوں گا تو نے پالا. رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں, میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں, میں کہوں گا تم نے پالا. خرچے میرے, چرچے تیرے. رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں, میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں,
میں کہوں گا تم نے پالا. میں بار بار لفظ دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن نتیجے کے لیے تیار ہو جائے. خدا نے اگر رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا, رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. بات ابو طالب کی آئی. خدا نے کہا ابو طالب میرا محمد رہے گا تیرے گھر میں, کھائے گا تیرے گھر میں. تو کہنا اس نے پالا. یہاں کہہ رہا ہے تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں. علم یزد کا یتیمن فآوا. تو کہتے نا ہم نے پالا, ہم نے پالا. 40 کفار اور اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر. اس سے پہلے روضۃ الاحباب میرے سنی بھائیوں کی کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے. مکہ میں قحط جب پڑ گیا تھا, لوگ ترس رہے تھے کھانے کے لیے, تو آخر مکہ میں اجتماعی طور پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر ایک قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے صحرا میں آئے اور اجتماعی طور پہ اپنے بتوں کو رکھ کے اپنے اپنے بتوں کی پوجا کریں. ایک شخص نے اٹھ کے سوال کیا تھا, اس نے کہا ہم تو اپنے بت لے کے آئیں گے, ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ کیونکہ ہاشمیوں نے جو آج تک نہیں بتایا وہ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں. سردار کچے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے, دروازے پہ دستک دی. علی اور محمد کے مشترکہ باپ گھر سے نکلے. کفار مکہ نے کہا اے عمران ہم آئے ہیں اس لیے کہ کل ہم نے صحرا میں اپنے اپنے خدا لے کے آئے, اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو تم بھی لے کے آؤ. حضرت عمران نے مسکرا کے کہا کل ہم بھی آئیں گے. مکہ والوں کو قحط بھول گیا, بے چینی بڑھ گئی کہ اب دیکھیں ہاشمی کس کی پوجا کرتے ہیں, یہ ہاشمیوں کا خدا کون سا ہے. لوگ اپنے اپنے بت سجا کے نظریں تھی ابو طالب کے دروازے پہ. تھوڑی دیر بعد کل ایمان کے صحن کا دروازہ کھلا. علی کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. کفر کی آنکھیں ایمان کے چہرے پہ گئیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ابو طالب کسے لے کے آئے. کتابیں کہتی ہیں ابو طالب کے ہاتھوں پہ کوئی بت نہیں تھا, بلکہ ابو طالب کے کاندھوں میں 5 سال کا پیغمبر بیٹھا ہوا تھا. 5 سال کے مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے آج حضرت ابو طالب مکے کے سرداروں کے قریب سے گزرتے ہوئے مکے کی اتنی اونچی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ اس دن مکہ کے گھر میں صحن میں بیٹھی ہوئی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے وہ بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. حضرت ابو طالب جب اتنی اونچی چوٹی پہ چلے گئے تو مکے کے کافروں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تھا اپنا خدا لے کے تو اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے آ گیا, کیا تو اپنے بھتیجے کی پوجا کرتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا مجھے بتاؤ تم اپنے اپنے خداؤں کو کیوں لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نزول بارش کے لیے, ابر رحمت کے لیے. حضرت ابو طالب نے نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑے, آسمان کی طرف اٹھا کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ, تجھے ان ہاتھوں کا, تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ. آسمان سے بدلی اٹھی, مکے والوں پہ بارش برسنی شروع ہو گئی. مکے والے اپنے اپنے بت لے کے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف دوڑے. نبی کے چہرے پہ تبسم کی کہکشاں نمودار ہوئی. آواز پروردگار ہے میرا محمد یہ وقت یاد رکھنا, یہ احسان یاد رکھنا, یہ لمحے یاد رکھنا. آج مکے میں جب کوئی بھی تجھے نبی نہیں مان رہا, کوئی بھی تیری نبوت کا قائل نہیں ہے, آج ابو طالب نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے. کل قرض کا بدلہ دینا, پلانوں کا منبر بنا کے اونچائی پہ جا کے علی کی ولایت کا اعلان. متوجہ صاحب بادشاہ حسین عزت عطا لہذا ابو طالب تو نے احسان کر دیا ہے. جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تو پہلی دعوت بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں تھی. ایک ایک گھر میں جا کے حضرت ابو طالب نے کہا آج شام کو ہمارے گھر کھانا ہے. آج بھی بندہ کسی کو دعوت دے تو جس کو دعوت دی جائے وہ ضرور پوچھے گا خیر ہے, کیوں بلا رہا ہے؟ مکے کے کافروں نے پوچھا ابو طالب کس لیے بلا رہا ہے؟ اب جملہ سننا, یہی جملے سے پتہ چل جائے گا کہ ابو طالب کون. فرمایا آج ہمارے گھر آنا, ہمارا بھتیجا تم سے کوئی بات کرنا چاہتا. کافر چلے گئے, دعوت کا اہتمام ہوا, بہترین کھانے کا انتظام ہوا, بہترین توازے کی گئی. اور مکے کے اگر آپ تہذیب کو پڑھیں, کلچر عرب کو پڑھیں تو مکہ کے لوگ کھانا چکھتے نہیں تھے, کھاتے تھے. 40 کافروں کے لیے بہترین کھانا.
جس کے بارے میں مولوی کہتا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آقا تھا نہ دانا تھا، وہاں اونٹ ذبح ہو رہے تھے، اونٹ ذبح ہو رہے تھے اسلام کی پہلی دعوت کے لیے۔ پہلے دن کافر آئے، کھانا کھایا چلے گئے، دوسرے دن آئے، کھانا کھایا چلے گئے۔ یہ کفر کا شروع سے پروگرام ہے، یہ ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ رسول تقریر کے لیے اٹھنے لگتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں، یہ رسول کو تقریر نہیں کرنے دیتے۔ رسالت مآب اٹھتے ہیں، اٹھتا ہوا نبی دیکھ کے کافروں کے سردار کفار کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بڑا بریک جملہ یہاں پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ کافر بوڑھوں کی پرانی عادت تھی، یہ نبی کے مزاج کو جانتے تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا محمد کیا کہنے والے ہیں اور کیا لکھنے والے ہیں۔ یہ کہنے سے پہلے بھی اٹھ جاتے تھے، لکھنے سے پہلے بھی سمجھ جاتے تھے۔ تیسرے دن رسالت مآب نے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ، بات تو ہماری سنتا کوئی نہیں۔ فرمایا آپ بتائیں آپ تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو۔ فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا۔ 40 کفار کو دسترخوان میں بٹھایا، دسترخوان پہ بیٹھ کے جب کھا چکے پچھلی 2 دن کی پڑی ہوئی عادت کی وجہ سے، تیسرے دن بھی اسی عادت میں مجبور ہوئے۔ ادھر والے سردار نے ادھر والے سردار کو آنکھ کا اشارہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ابو طالب نے دونوں کو دیکھا، ادھر والے سردار نے ادھر والے کافر اٹھائے، ادھر والے سردار نے ادھر والے کتاب اٹھائے۔ تاریخ عرب اس بات کو لکھنے میں مجبور ہو گئی، جب دونوں طرف کے سرداروں نے کفار کو اٹھا لیا، یہ کافر اٹھ کے دسترخوان سے جانے لگے۔ ابو طالب نے دھیرے دھیرے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، اپنے گھر کے بیرونی دروازے پہ رکھا، خبردار تب تک نہ اٹھنا جب تک وہ نہ بولے، یہیں میں بیٹھ جاؤ، تب تک کوئی نہیں اٹھے گا جب تک وہ نہیں بولے گا۔ اتنا کہنے کے بعد نبی کے چہرے کی طرف دیکھے واضح قوم یا سیدی و یا مولایا۔ ابو طالب نے کہا اٹھ میرا سید، یا سیدی، یہ پہلی بار ابو طالب نے کہا تھا، آج ساری امت کہتی ہے یا سیدی یا مرشدی، یہ سب سے پہلے کہنے والا علی کا باپ تھا۔ فرمایا قوم یا سیدی و یا مولایا فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ ابو طالب کا جملہ کہنا تھا، خدائی پھر جھوم گئی۔ خدا نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی قرضے بڑے تھے، ایک قرضہ تو نے اور کر دیا ہے، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو۔ آخری جملے اور زحمت تمام۔ رسالت مآب تقریر کے لیے اٹھے، یہ اسلام کی پہلی تقریر ہے۔ سلیبس اٹھاؤ، لٹریچر اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ، یہ اسلام کی پہلی تقریر ہے جو باقاعدہ ہوئی۔ پہلے گلیوں میں جلوس نکلتے تھے، باقاعدہ مجلس نہیں ہوئی تھی۔ رسول روزانہ جلوس لے کے مکہ کی گلیوں میں جاتے تھے، لیکن باقاعدہ مجلس کا اہتمام نہیں ہوا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی مجلس تھی۔ رسول تقریر کے لیے اٹھے اور تقریر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوگا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے۔ آج میں نے اس ماحول میں کہا، آپ نے واہ واہ کہا، ذہن میں رکھیے کون سا ماحول، جہاں سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جن کے ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا رہتے تھے، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہو اللہ ایک ہے، پھر کہنے کے بعد پھر دوسری بار کہو اللہ ایک ہے۔ اتنا کہنا تھا، 40 کفاروں نے سر اٹھایا، سرداروں نے دیکھ کے کہا یہ کون کہے گا کہ اللہ ایک ہے، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ رسالت مآب نے سر اٹھا کے کہا اس لیے کہ میں محمد اس کا رسول ہوں۔ جب کہنا میں محمد اس کا رسول ہوں تو 40 کافروں نے کہا اصل بات تو اب کھل کے سامنے آئی، ہاشمی کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو مکے والوں سے منوانا چاہتا ہے کہ تو عبداللہ کا یتیم اور ابو طالب کا پالا ہوا بیٹا آج کہے گا کہ تو اس کا نبی اور ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، یہ کون گواہی دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ اتنا کہنا تھا، ابھی کافر چپ تھے، پوری محفل میں سناٹا طاری تھا، یا پیچھے سے ایک آواز آئی، کافروں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 سال کا علی اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے۔ اتنا کہنا تھا، کافروں نے کہا یہ کون بول رہا ہے؟ نبی کی آواز آئی ادھر چہرے کرو، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ اس لیے بول رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا علی کی سنت ہے، علی ولی اللہ کی گواہی دینا نبی سنت ہے۔
جو بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ، یہ ابھی 5-10 سال پہلے شروع ہوا ہے، جب سے لا الہ شروع ہوا ہے تب سے علی ولی اللہ شروع ہوا ہے۔ اسلام کی پہلی دعوت علی ولی اللہ کا نعرہ، یہ اسلام کا پہلا اجتماع تھا، یہ 40 کافر تھے، یہ ابو طالب کا گھر تھا۔ اسلام کا آخری اجتماع غدیر میں ہوا، یہاں محمد رسول اللہ کی بات ہوئی، وہاں علی ولی اللہ کی بات ہوئی۔ پھر اگلے دن جب رسول تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے تو پھر اکیلے نہیں گئے، آگے آگے محمد رسول اللہ، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ۔ کافر محمد رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے، آج علی ولی اللہ کو دیکھا تو ڈر گئے۔ پھر کافروں نے چاہا کہ علی کو قتل کریں تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے۔ آج تک کافروں کی یہی سازش ہے کہ علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے۔ بازاروں میں گئیں تو پھر اسے ابو طالب کی بیٹیاں، درباروں میں آئیں تو پھر خدیجہ۔ کافر سن، مشرک سن، مگر لانتی کوئی نہیں۔ 40 کافروں کے درمیان کھڑے ہو کے ابو طالب نے نبی کی رسالت کی بات کی، لاکھوں کے شرابیوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں علی اللہ کا ولی ہے۔ جب اسلام بانٹ رہا تھا لینے والے زیادہ تھے، جب اسلام مانگ رہا تھا تو پھر ایک ہی گھر تھا۔ تمہاری ہائے کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، آرام کر رہی تھی صحابہ کی بیٹیاں جب سامان باندھ رہی تھی محمد کی بیٹیاں۔ مدینہ آباد رہا، حویلی سیدہ اجڑ گئی، ایسے تالے لگے کہ آج تک پھر کھلے نہیں۔ آج بھی جا کے دیکھو مدینہ اداس ہے، آدھی رات کو کوئی مسلمان بھی نہ ہو، مذہب کا عیسائی ہو، بہنیں بیٹیاں بچے لے کے بازار میں کھڑا ہو، ساتھ اس کا سامان بندھا ہوا ہو، لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ اگر وہ کہے کہ مجھے شہر کے بدماش رہنے نہیں دیتے، میں مذہب کی بات بھی نہیں کر رہا، مذہب کا عیسائی بھی ہو، تو لوگ کہتے رک، ہمیں بتا تجھے کس کی تکلیف ہے، بہنیں بیٹیاں لے کے آدھی رات کو نہ جا۔ آدھی رات مصطفیٰ کا بیٹا قبر رسول پہ کھڑا ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا مدینے والوں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ علی کی بیٹی۔ کاش کوئی ایک مسلمان دروازہ کھول کے کہہ دیتا حسین علی کی بیٹیوں کو لے کے نہ جا۔ یہ دن ہے جب جن دنوں میں واپسی پڑی جاتی ہے، یہ مدینے سے چلی تو بطول تھی، یہ مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، یہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، یہ شام غریباں کی رات عباس بن گئی، یہ 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی، یہ کربلا سے کوفہ گئی، یہ کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑیوں پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا۔ واپسی کا ایک درس سنو اور میں آپ کو سلام کروں۔ سید واپس مدینے آ گئے، روز سادات کے گھر مجلس ہوتی تھی، مردوں میں مجلس پڑھتے تھے شاہ جی سید الساجدین، عورتوں میں مجلس پڑھتی تھی علی کی بیٹی۔ ہم کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور آپ اتنا روتے ہیں، اس مجلس میں کیا گریا ہوگا جہاں موقع کا گواہ اپنے بابے کی شہادت پڑھتا ہوگا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خطیب ہوتے سید الساجدین،
मजमा होता मदीने का, मजलिस तमाम नहीं होती थी, खतीब की आंखें बंद हो जाती, खतीब रेत पे गिर जाता, मस्तूरात में से कोई शहजादी आती, वो जाकिर शबीर की आंखों का लहू साफ करती, रो के कहती अब तो ना रो, अब ये शाम तो नहीं ये मदीना है। एक मंजर आपको सुनाना और मैंने सलाम करना। सैयदुल साजिदीन अपने घर में मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस तमाम हुई, लोग चले गए, एक शख्सियत मजलिस में बैठी थी। मौला सजाद ने आंखों का लहू साफ किया, उन्हें पहचाना, पहचान के सजाद की आवाज चचा अब्दुल्ला, जिसकी हाय निकली बादशाह हुसैन कहना कबूल फरमाए। कौन थे? अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जनाब औला मोहम्मद के बाबा, मेरी आलिया शहजादी के शौहर। जनाब सजाद की आवाज चचा अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई है, आंखें नीचे हैं, अमामा उतरा हुआ है। जी मेरे मौला। सैयदुल साजिदीन की आवाज चचा अब्दुल्ला आपके चेहरे पे कुछ सवाल है। रो के कहते जो सवाल पढ़ सकता है वो जानता भी है। फरमाया नहीं चचा अब्दुल्ला मुझे बोल के बता। जनाब अब्दुल्ला देख कहते हौसला नहीं मुझ में। सजाद रो कहते तू सवाल कर, मुझे शाम ने बड़े हौसले सिखा दिए। चचा अब्दुल्ला तू सवाल करा, मैं सवाल पढ़ने लगा हूं, रो ना सको तो हाय की आवाज जरूर देना। जो बहनें बेटियां बैठी हैं इनकी रोने की आवाज जरूर आएगी। जब कहना चचा अब्दुल्ला क्या सवाल है, जनाब अब्दुल्ला हाथ जोड़ के कहते भतीजा है लेकिन तू मजहब में मेरा मौला है, हाथ बांध के पूछने के लिए आया हूं, अगर इजाजत हो तो अली की बेटी अपने घर चली जाए। मौला कई दिन हो गए मुझे ये बात कहने के लिए आते, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। मौला 1 साल हो गया मेरे घर का दरवाजा बंद है। सैयदुल साजिदीन की आंखें बरस पड़ी, रो के कहा ना चाचा अब्दुल्ला आप शौहर हैं, शरीयत पे अमल हमने नहीं करवाना तो कौन करवाएगा। सैयदुल साजिदीन उठे, घर के अंदर गए, जैसे बाहर मर्दों में मजलिस हो रही थी, मस्तूरात में मजलिस हो रही थी, अली की बेटी पढ़ रही थी। मौला सजाद चुप करके सतून के साथ खड़े हो गए। अली की बेटी ने सजाद को खड़े देखा, हाय की आवाज बेसाख्ता निकलेगी। बीबी ने अपना बुरका उठाया, अपने सर पे रखा, चलती चलती सजाद के करीब गई। सजाद के करीब से चलते हुए रो के कहने लगी तू ना कहना मैं चली जाती, मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जाएगा। सजाद तेरा जिगर फटा हुआ है। सजाद माँ के गले में बाहें डाली, रो के कहने लगा मेरा तेरे सिवा बचा कौन है, मेरा अब्बास भी तू है, मेरा अकबर भी तू। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। सारी जिंदगी तुमने सुना है अली की बेटी का घर से निकलना। ये बहनें बेटियां मजलिस में तशरीफ फरमाएं, जिस इज्जत से आई इसी इज्जत से जाएं। अल्लाह किसी की बेटी का घर ना उजड़े। गरीब से गरीब मजदूर की बेटी भी हो ना, अकेली पे के घर आ जाए, वहां से अकेली आ सकती है, यहां से अकेली नहीं जाएगी। या बाप छोड़ के आएगा, या भाई छोड़ के आएगा, या मां छोड़ के आएगी। कहती ना बेटा तू उधर से अकेली आ गई है, उन्हें क्या पता तेरी इज्जत का। जिस दिन तेरे बाप को छुट्टी होगी वो तुझे छोड़ने के लिए चला जाएगा। रख मेरे सर पे कुरान। अब जाना था अली की बेटी ने 1 साल के बाद अपने घर। बीबी अपने सहन में आके खड़ी हुई, 40 बंद दरवाजे देखे। बीबी रो कदी खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले मैं अपने घर से जाती थी, उस दरवाजे से हुसैन आता था, उस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासिम आता था। आज मैं अपने घर जा रही हूं, आज मुझे छोड़ के आने, आज मुझे छोड़ के आने वाला। अभी अली की बेटी का इतना कहना था, 2 हाथ आलिया के कदमों पे आए। आवाज है इजाजत हो तो कनीज छोड़ के आए, मैं शाम के सफरों की तेरे साथ हूं। बीबी फिजा ने अली की बेटी का बाजू थामा। आखिरी सतर पढ़ूंगा ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। जो आंख नहीं रो सकी वो जहन में नक्शा बनाए और मातम हो जाए। आलिया का हाथ पकड़ा,
चलती चलती फिजाई अब्दुल्ला के दरवाजे पे, किताबें कहती हैं बीबी ने अपने घर का दरवाजा देखा, अली की बेटी रोती रोती अपने दरवाजे पे गिर गई। फिजा करीब बैठ के कहती है बीबी अकबर याद आया? रो कहती नहीं भूलती, मेरी 18 साल की कमाई। फरमाया बीबी क्यों, अब कौन याद आया? हुसैन याद आया? फरमाई नहीं भूली हुसैन की 13 ज़रबे, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। फिर रो के कहती बीबी अपने दरवाजे पे आके गिर गई है, तुझे याद क्या आया है? बीबी रो के कहती अम्मा फिजा तू तो करबला से लेके वापस मदीने तक मेरे साथ रही है, अम्मा बोल के गवाही दे, मैं पूरे रास्ते में या हुसैन को रोई हो या अकबर को रोई, या हुसैन को रोई या अकबर को रोई, आज अपने दरवाजे पे आई, मुझे मेरा और याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, और मेरी हवेली बर्बाद हो गई और मेरे बेटे करबला में सो गए। आवाज पड़ी जनाब अब्दुल्ला के कान में, अब्दुल्ला तड़प के उठे, अली की बेटी के करीब आके रो के दे ना मेरी शहजादी, ना ऑन को रोना ना मोहम्मद को रोना, ऑन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका। जनाब अब्दुल्ला ने बीबी के बाजू पे हाथ रखा अली की बेटी को उठाने के लिए, अब्दुल्ला ने तड़प के हाथ पीछे किया, अब्दुल्ला के हाथ में लहू की लकीरें थी। रो कर तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे बता तेरी कलाइयां जख्मी क्यों है? बीबी ने कलाइयां चादर में छुपाई, रोक गई अब्दुल्ला जब हुसैन घोड़े से गिर गया, मेरे हाथों में रस्सियां, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, रो रो के कहती रही मैं अली की बेटी।